السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ ہود کی باقی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، سورت کو ختم کرتے ہیں۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا، پھر کیوں نہ، کان ہوئے، من القرون، ان امتوں میں سے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھیں، اولو بقیۃ ینہون، انجام پر نظر رکھنے والے جو روکتے، عن الفسادی فساد سے، فی الارض زمین میں، الا مگر قلیلاً بہت تھوڑے، ممن ان میں سے جنہیں، انجینا ہم نے نجات دی، منہم ان میں سے، واتبع اور پیچھے لگے، الذین وہ لوگ جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا، ما اس کے جو، اترفوا عیش و آرام دیے گئے تھے، فیہ جس میں، وکانوا اور تھے وہ، مجرمین مجرم۔ پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اس سے پچھلی امتوں پر عذاب نازل فرمایا جس نے ان قوموں کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیا، سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے، کیونکہ ان کی قوم نے عذاب کے آثار دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی تھی۔ اس آیت میں ان پر نازل کرنے کے دو سبب بیان فرمائے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ ان میں نیک لوگوں کی ایسی جماعت نہ تھی جو برے لوگوں کو برائیوں سے اور فساد پھیلانے سے روکتی، اور دوسرا سبب یہ بیان فرمایا کہ وہ لوگ فانی لذت اور اقتدار کے نشے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس آیت سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ لوگ نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دیں اور فانی لذتوں کی تکمیل میں ڈوب جائیں تو ان پر عذاب الہی کے نازل ہونے کا خطرہ ہے۔ وما اور نہیں، کان ہے، ربک آپ کا رب، لیہلک کہ وہ ہلاک کر دے، القری بستیوں کو، بظلم ظلم سے، واہلھا اور اس کے رہنے والے، مصلحون اصلاح کرنے والے ہوں۔ ایسی صورت میں کبھی بھی عذاب نہیں آتا ہے کہ اس قوم میں اہل خیر موجود ہوں اور وہ اصلاح کی کوشش میں لگے رہیں، خواہ وہ تھوڑے ہوں۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے مجرم بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔ عذاب تو صرف اس وقت آتا ہے جب بہت زیادہ کفر اور برائی پھیل جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے اور وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے لگتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اور اگر چاہتا، ربک آپ کا رب، لَجَعَلَ النَّاسَ البتہ وہ بنا دیتا لوگوں کو، أُمَّةً وَاحِدَةً ایک ہی امت، وَلَا يَزَالُونَ جبکہ وہ ہمیشہ رہیں گے، مختلفین اختلاف کرنے والے، الا مگر، من جس پر، رحمہ رحم کرے، ربک آپ کا رب، وَلِذَالِکَ اور اسی لیے، خلقہم اس نے پیدا کیا انہیں، وَتَمَّتْ اور پوری ہو گئی، کلمۃ ربک آپ کے رب کی بات، لَأَمْلَأَنَّ البتہ میں ضرور بھر دوں گا، جہنم جہنم کو، من الجنۃ والناس جنوں سے اور انسانوں سے، اجمعین سب کے سب۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو جبراً مومن اور ایک امت بنا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کی مخلوق میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو اپنے اختیار سے اس پر ایمان لائیں، اس لیے کہ اس نے انسانوں اور جنات کو اختیار دیا ہے۔ پھر یہ عقائد اور اصول میں اختلاف کرتے رہے، کچھ لوگ سرے سے خدا کے منکر ہو گئے، اس کائنات کو ایک اتفاقی حادثہ مانتے ہیں یا ارتقائی عمل کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، اور کچھ لوگ خدا کے وجود کے قائل ہیں لیکن توحید کے قائل نہیں ہیں، نہ رسولوں اور آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں۔ اس آیت سے ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اللہ، رسول اور کتاب ایک ہے، پھر اسلام میں فرقے کیوں ہیں؟ بعض لوگ علماء پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، پھر مسلمانوں میں اتنے فرقے کیوں ہیں؟ کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے تو کوئی اہل حدیث ہے، اور یہ مسائل فرعیہ کا اختلاف نہیں ہے بلکہ عقائد کا اختلاف ہے،
اور یہ سب ایک دوسرے کو کافر یا گمراہ کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نظریات میں اختلاف انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ جیسا کہ زبان رسالت کے مطابق یہود اور نصارہ کے 72 فرقے ہوئے اور آپ نے اس امت میں بھی 73 فرقوں کی پیشین گوئی کی ہے۔ سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ اسلام میں اتنے فرقے ہیں، اگر کوئی شخص ابتداءً اسلام قبول کرنا چاہے تو اس کے لیے مشکل ہوگی اور وہ کس فرقے کے اسلام کو قبول کرے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ صرف اسلام کے بنیادی احکام پر عمل کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو گئی کہ میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ اس آیت کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ چیز پہلے سے تھی کہ اللہ تعالیٰ جنات اور انسانوں کو اختیار دے گا، ان میں سے بعض اپنے اختیار سے دین حق کو قبول کریں گے، ایمان لائیں گے اور نیک کام کریں گے، اور بعض دلائل اور شواہد دیکھنے کے باوجود بھی دین حق کو مسترد کر دیں گے اور اپنے آباء و اجداد کی تقلید کی وجہ سے کفریہ عقائد پر جمے رہیں گے۔ وَكُلًّا اور سب کچھ نقص ہم بیان کرتے ہیں علیک آپ پر من انباء الرسل بعض خبریں رسولوں کی، ماں وہ جو نثبت ہم مضبوط کرتے ہیں بھی اس کے ساتھ فؤادک آپ کے دل کو، وجاءک اور آ گیا آپ کے پاس، فی ہذہ اس میں الحق حق، وموعظۃ اور نصیحت ہے، وذکریٰ اور یاد دہانی ہے، للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے متعدد انبیاء سابقین کے قصص کو بیان فرمایا ہے، اور اس آیت میں ان قصوں کو نازل کرنے کا فائدہ بیان فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو فرائض رسالت کی ادائیگی پر اور کفار کی پہنچائی ہوئی اذیتوں اور سختیوں پر ثابت قدم رکھا جائے، کیونکہ انسان جب کسی مشکل اور مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے پھر دیکھتا ہے کہ اور لوگ بھی اس مشکل اور مصیبت میں مبتلا ہیں تو اس پر وہ مشکل اور مصیبت آسان ہو جاتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انبیاء سابقین کے واقعات اور قصص بیان کیے گئے تو آپ نے یہ جان لیا کہ تمام انبیاء کے ساتھ ان کی قوموں نے اس طرح کا ظالمانہ سلوک کیا تھا، تو پھر آپ پر کفار مکہ کی پہنچائی ہوئی اذیتیں آسان ہو گئی تو آپ کے لیے ان تکلیفوں پر صبر کرنا مشکل نہ رہا۔ وَقُلْ اور کہہ دیجئے لِلَّذِينَ ان لوگوں کو جو لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے، اعملوا عمل کرو علی مکانتکم اپنی جگہ پر، انا بے شک ہم بھی عاملون عمل کرنے والے ہیں۔ ان آیتوں میں مشرکین مکہ کو سخت دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر تم دعوت اسلام کو قبول نہیں کرتے اور اپنے کفر پر تمہیں اصرار ہے تو ٹھیک ہے، تم اپنی جگہ جو چاہے کیے جاؤ، ہم بھی اپنی جگہ اسلام پر کاربند رہتے ہیں اور تم بھی اپنے انجام بد کا انتظار کر لو، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے فتح اور نصرت کا انتظار کر لیتے ہیں۔ وَانتَظِرُوا اور انتظار کرو، انا بے شک ہم بھی منتظرون انتظار کرنے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے غیب السماوات آسمانوں کا غیب، والارض اور زمین کا، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف یرجع لوٹایا جاتا ہے، الامر معاملہ، کلہ سارے کا سارا، فاعبدہ پس عبادت کیجئے اس کی، وتوکل اور بھروسہ کیجئے علیہ اس پر، وما ربک اور نہیں ہے آپ کا رب بغافل غافل، اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اور کفار قریش کو دھمکی دی جا رہی ہے
کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اس لیے اے میرے نبی آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے اور اسی کی عبادت میں لگے رہیے اور کافروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے اور ان کی انہیں سزا دے کر رہے گا۔ کہ وہ آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے، آمین۔